یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، حضرت کو آواز دیتا ہوں کہ علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، علاج پیاس کا دریا کے پاس رہتا ہے، اسی لیے تو سمندر اداس رہتا ہے، بڑے ہی تہذیب سے دیکھتی ہے انہیں آنکھیں، یہ کون بستی میں سادہ لباس رہتا ہے۔ آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم آواز دیں حضرت مولانا عزیر اختر صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی صدارتی خطاب سے ہم سبوں کو فیضیاب کریں، اور انشاءاللہ تقریر کے بعد حضرت ہی کی دعا پر انشاءاللہ جلسے کا اختتام بھی ہونا ہے۔ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آواز دیتا ہوں حضرت مولانا عزیر اختر صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگوں، دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں تو آپ گھبرائیں نہیں، کوئی بیان نہیں، سارے بیان اور سارے بیانات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بے شمار نعمتوں رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ آنے والے علماء کرام کا آپ حضرات نے بہترین استقبال کیا۔ یہ علماء کرام کی قدردانی آپ کی اللہ تعالیٰ کی کہ یہاں آپ کی قدردانی کو بڑھا دے گی انشاءاللہ۔ میں صرف دو جملہ بولتا ہوں آپ سے کہ اس دنیا کو باقی رہنا ہے اور بہت دنوں تک باقی رہنا ہے، اور جب تک ایمان والے باقی ہیں تبھی تک دنیا باقی ہے، ایمان والے ختم دنیا ختم۔ جب تک ایمان والے باقی ہیں دنیا باقی ہے، ایمان والے ختم دنیا ختم۔ اور ایمان والے کب تک باقی ہیں؟ اس وقت تک باقی ہیں جب تک قرآن باقی ہے۔ اور قرآن کب تک باقی ہے؟ جب تک قرآن کے پڑھنے والے اور یاد کرنے والے باقی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کام کے لیے آپ کے گاؤں میں ایک ادارہ جامعہ صدیقیہ عزیز مکرم بابو مولانا محمد اخلاق قاسمی چلا رہے ہیں، ان کو آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اس مدرسے کو اچھی نگاہ سے دیکھیے اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو اچھی نگاہ سے دیکھیے اور اس میں رہنے والے اس کا انتظام کرنے والے لوگوں کو اچھی نگاہ سے دیکھیے۔ اچھی نگاہ سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار ان طالب علموں کی دعوت کر دیجئے۔ اپنے گھر میں پکانے والا نہیں ہے تو مولانا کو کہہ دیجئے کہ بھائی میری طرف سے آج جمعہ کے بعد بچوں کو دعوت کا کھانا کھلا دیجئے گا۔ مدرسین کی طرف اچھی نگاہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عید کے لیے بقرعید کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کپڑا خریدنے جائیں گے تو ایک لنگی اور ایک گنجی مولانا کے لیے خرید لیں گے۔ اور جب کبھی بھی کوئی نذر کا پیسہ، منت کا پیسہ، صدقے کا پیسہ، صدقہ نافلہ کا پیسہ، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ نکالنا ہو تو منتظمین مدرسہ کو دے دیجئے گا کہ یہ مدرسے کے لیے ہے، یہ منتظمین کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے ہر فرد کو، جو چھوٹے بچے ہوں علم حاصل کرنے کی عمر میں ہوں، ہر بچے کو آپ علم حاصل کرنے کی عمر میں جو بچے ہیں ہر بچے کو قرآن کریم ضرور پڑھوائیے۔
آپ کے بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں کسی استاد کو بلا کر پڑھوائیے، ٹائم ہے تو مدرسے میں بھیجیے، ٹائم مقرر کر لیجئے میرا بچہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ کے یہاں قرآن کریم پڑھے گا۔ قرآن کریم اس امت کے ہر فرد کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جب تک پڑھتا رہے گا قرآن باقی رہے گا، پڑھنا چھوڑ دے گا قرآن ختم ہو جائے گا۔ بہت سی مسجدوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ مسجد توڑ دی گئی، مسجد قبضہ کر لی گئی۔ کاہے قبضہ کر لیا؟ اس لیے کہ اس میں نمازی نہیں تھی، کہیں ایک مؤذن اور ایک امام تھا اور کہیں صرف مؤذن تھا، اذان دیا اور چلا گیا۔ ایک آدمی آیا بولا مؤذن صاحب کہاں ہے؟ کہا میرا کام اذان دینے کا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ مسجد رہے گی کاہے کی؟ اس لیے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے، بچے کا بھی چندہ دیجئے، اپنے پاکیزہ مال میں سے بھی کچھ چندہ دیجئے، تاکہ اللہ تعالی نے یہ جو دنیا بنایا ہے یہ بہت دنوں تک قائم دائم رہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی توفیق، قوت اور ہمت عطا فرمائے کہ قرآن کریم کو باقی رکھنے میں ہماری سلامتی ہے، اور قرآن کریم کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھوانا ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے لیے ہم اپنے بچوں کا وقت فارغ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ خود بھی کریں گے، اپنے پڑوسی والوں کو بھی اس کی رغبت دلائیں گے۔ بھائی آپ کا بچہ قرآن پڑھنے نہیں گیا، کھیل رہا ہے، اس کی طرف آپ لوگوں کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب آپ لوگ اس پر توجہ دیں گے تو ایک ایک آدمی قرآن کریم پڑھنے والا بن جائے گا، اور اپنے پاکیزہ مال میں سے مدرسے کی ضروریات کی طرف خصوصی توجہ دیں گے۔ جب کسی ضرورت کا اظہار ہوگا تو خوش دلی سے قبول کریں گے، وسعت سے زیادہ نہیں، جتنا آپ کے لیے آسان ہوگا اتنا ہی کہیے گا کہ میری طرف سے یہ آپ مدرسے کی ضرورت کی تکمیل کے لیے لے جائیے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ یہ سب کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالی ہم لوگوں سے راضی ہوگا، اور اللہ تعالی ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، آخرت بھی اچھی کرے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو قبول فرمائے، بافیض بنائے، اور آپ حضرات کی خدمت کو قبول فرما کر نجات آخرت کا ذریعہ بنائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے، قل هو اللہ پڑھ لیجئے، ابھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔